سنت کی روشنی میں ہماری رہنمائی کرنے کے لیے۔ ہماری پچھلی اتوار کی جو نشست تھی، درسی نشست، اس کی موضوع جو ہم نے ختم نبوت کا منتخب کیا تھا، اس کے حوالے سے ایک بھائی کا بڑا دلچسپ سوال آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر ایمان رکھنا تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر دو اللہ ہوتے تو پھر تو نظام کائنات چل ہی نہیں سکتا تھا، تو اس کے لیے تو ایک اللہ ہونا جو ہے وہ لازم ہے، اور قرآن پاک کی سورہ اخلاص نے بھی اس کو واضح کیا ہے۔ اب ان کا یہ سوال ہے کہ ختم نبوت کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس کے اوپر ایمان رکھنا کیوں ضروری ہے؟ تو اس کے اوپر ذرا ہمیں رہنمائی فراہم کیجیے کہ ختم نبوت کے اوپر ایمان رکھنا کیوں ضروری ہے، کیوں یہ ہماری ایمان کا جزو ہونا چاہیے؟ جی ماشاءاللہ، بہت ہی اہم سوال، اور موجودہ زمانے میں تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ شیطانی وسوسے ہمارے ایمان کے اوپر ڈاکے ڈال رہے ہیں، اور خاص طور پہ اس چور رستے سے وہ ہمارے ایمان کو متزلزل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہمارا جو سوال و جواب کی نشست تھی، اس میں ہم نے ختم نبوت کا مفہوم اور قرآن و سنت سے اس کے اوپر دلائل پیش کیے تھے۔ تو آج انشاءاللہ ہمارے سوال کے مطابق آپ کو بتائیں گے جی کہ اس کے اوپر ایمان کیوں ضروری ہے۔ جس طرح توحید کے بغیر آپ جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، جتنے مرضی روزے رکھ لیں، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، جتنے مرضی حج عمرے کر لیں، آپ توحید کے بغیر مومن نہیں ہیں، اسی طرح اسد بھائی رسالت کے بغیر، خاتم النبیین نقطے کے اوپر ایمان کے بغیر آپ مومن نہیں ہیں۔ اس کی بہت زبردست مثال خود نبی کائنات علیہ السلام نے بھی دی۔ جامع ترمذی کے اندر نبی صاحب نے فرمایا کہ میری اور دیگر انبیاء کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک بہت عالی شان محل بنایا گیا، سونے چاندی کی اینٹیں لگائی گئی ہیں، اور ہر چیز جیسی بننی چاہیے ویسی بنی ہے، اور لوگ اسے ارد گرد سے دائیں بائیں آگے پیچھے ہو کے دیکھ رہے ہیں اور بڑے محظوظ ہو رہے ہیں جی کہ واقعی بہت عالی شان بلڈنگ ہے، بہت پیارا محل ہے، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، وہ اچھی نہیں لگ رہی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اینٹ میں ہوں۔ جب اللہ رب العزت نے مجھے نبی بنا کے مبعوث فرمایا تو اب وہ قصر، وہ محل جو ہے مکمل ہو گیا، وہ دیوار مکمل ہو گئی، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس نبوت کے دروازے کو ہی بند کر دیا۔ اور جیسا کہ آپ دیکھیں کسی نبی کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایسا انداز اختیار نہیں کیا کہ آپ سارے جہانوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے نبی ہیں۔ یہ صرف اور صرف انداز اللہ رب العزت نے اپنے آخر الزمان محبوب پیغمبر علیہ السلام کے لیے ہی اختیار فرمایا، جیسا کہ سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے تھے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تو اللہ رب العزت خود بتا رہے ہیں کہ میں نے آخری نبی بنایا۔ دوسرا مقام سورہ اعراف آیت نمبر 158، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی ان کو بتا دیجئے میں سب کے لیے نبی بنا کے آیا ہوں۔ تو لہذا اب اگر دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو انہوں نے بھی بطور نبی نہیں آنا، انہوں نے بھی بطور امتی کے آنا ہے۔ اور اس بات کو اگر آپ یوں سمجھنا چاہیں کہ جیسے اللہ رب العزت نے دیکھیں تورات، زبور، انجیل نازل کی، دیگر صحائف نازل کیے، تو کسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا پسندیدہ دین ہے اور یہ میں نے مکمل کر دیا، کیونکہ ابھی تربیت انسانی کا سلسلہ رواں دواں تھا، وہ چل رہا تھا۔ تو تدریجاً اللہ رب العزت انسانیت کو انسانیت سکھا رہے تھے اور اپنا کلام اور اپنا پیغام پہنچا رہے تھے، لیکن جب دین اسلام اللہ رب العزت نے نازل کیا اپنے محبوب پیغمبر کے اوپر، قرآن کو بھی تدریجاً نازل کیا، تو اس کے بارے میں کیا فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو گویا کہ یہ آیت کریمہ بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ جو دین کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور 1,24,000 انبیاء سے ہوتا 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 نبی کائنات علیہ السلام تک پہنچا، اللہ فرما رہے میں نے اسے مکمل کر دیا، اتم کر دیا، اب اس میں کوئی نقص نہیں، کوئی گنجائش باقی نہیں۔ اور اینڈ پہ اللہ نے یہ بھی فرما دیا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے اس سے پہلے بھی شریعتیں دی تھی، اس سے پہلے بھی میں نے مذاہب دیے تھے، اس سے پہلے بھی میں نے احکامات نازل کیے تھے، لیکن یہ دین اسلام، فطرت اسلام ایسا
پاکیزہ پسندیدہ دین ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ مجھے پسند ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں اس دین اسلام سے راضی ہو چکا ہوں، اور اسے پھر قیامت تک اللہ رب العزت نے برقرار رکھا. تو لہذا جس طرح اللہ رب العزت کی توحید کے اوپر ایمان ضروری ہے، اس کے بغیر نیکی نہیں ہے، اسی طرح رسالت کے اوپر یقین وہ بھی ضروری ہے، کیونکہ بغیر رسالت کے بھی آپ کی نیکی نہیں ہے. اور رسالت کا یہ جز ہے کہ آقا علیہ السلام اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں. جزاک اللہ خیر.